فانظر تو دیکھو کیفا کس طرح کانا ہوا عاقبت انجام الظالمین ظالموں کا، تو پس دیکھ لیجئے ظالموں کا کیا انجام، یعنی جنہوں نے بلا سوچے سمجھے جھٹلایا تو پھر انجام کیا ہوا؟ قوم لوط نیست و نابود کر دی گئی، قوم فرعون تباہ کر دی گئی، قوم نمرود تباہ کر دی گئی، قوم سبا تباہ کر دی گئی۔ تو ان کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ اگر تم بھی بلا سوچے سمجھے یہی کچھ کرو گے تو تمہیں بھی وہی سزا ملے گی، تمہیں کوئی ہیرے موتی نہیں جڑے ہوئے کہ تمہیں معاف کر دیا جائے، تمہیں بھی وہی سزا ملے گی۔ وَمِنْهُمْ اور ان میں سے ایسے ہیں من جو یؤمنو ایمان لاتا ہے بھی اس پر، وَمِنْهُمْ اور ان میں سے ہے من جو لا نہیں یؤمنو ایمان لاتا بھی اس پر، ان میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو ایمان لاتے ہیں قرآن پر اور کچھ ہیں جو ایمان نہیں لائیں گے قرآن پر۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو دعوت دے رہے ہیں، جو پیغام پیش کر رہے ہیں، کوئی قبول کرے گا کوئی نہیں کرے گا، سب افراد باہم برابر نہیں ہیں۔ لہٰذا یہ اللہ رب کریم کا علم ہے، اللہ کو پتا ہے کس نے اسلام قبول کرنا ہے کس نے نہیں کرنا، آپ بس پیغام دیں۔ وَرَبُّكَ اور تیرا رب عالم خوب جانتا ہے بالمفسدین فسادیوں کو، تیرا رب سب سے بڑھ کر فسادیوں سے واقف۔ یعنی دنیا والوں کو تو کہانی سنا سکتے ہیں نا، بھئی ہم نے تو اس لیے قبول نہیں کیا، اس کی تعلیمات صحیح نہیں ہے۔ جیسے آج ہم کہتے ہیں کہ جی ہم تو اس لیے قرآن نہیں پڑھتے کہ جی قرآن پڑھ کے وہابی ہو جاتے ہیں، ہم جی وہ قرآن پڑھنے اس لیے نہیں جاتے کہ وہ تو وہابی عورت پڑھاتی ہے، وہ جی ہم تو قرآن پڑھنے اس لیے نہیں جاتے کہ قرآن کا علم سمجھ نہیں آ سکتا۔ اس طرح کے بہانے ہیں نا۔ اب یہ بہانے ہیں، یہ ایکسکیوز ہم لوگوں کو دے سکتے ہیں، لیکن اللہ تو جانتا ہے دل میں کیا ہے، دل میں کوئی نہ کوئی فساد تو ہے، یا تو آبا پرستی ہے، یا تعصب ہے، اور یا پھر منمانی کرنے کا شوق، کچھ تو ہے جس کی وجہ سے ہم قرآن سے بھاگتے ہیں۔ اور اللہ رحم فرمائے بالکل اسی طرح بھاگتے ہیں جیسے اللہ نے کافروں کی مثال بیان کی، ایسے بھاگتے ہیں بالکل جیسے گدھے شیر کو دیکھ کر خوفزدہ ہو کر بھاگ اٹھتے ہیں، قرآن کا نام سن کر ایسے بھاگتے ہیں۔ تو اللہ رب کریم کی بات بالکل سچی ہے، ہر بات ہی سچی ہے۔ تو یہاں اللہ جو بیان کر رہے ہیں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کچھ لوگ ایمان لائیں گے کچھ نہیں لائیں گے، تو جو ایمان نہیں لائیں گے پہلی بات کیا ہے، وہ مفسد ہے، انہیں فساد ڈالنا پسند ہے، کیونکہ فساد بڑھتا ہے تو ان کا فائدہ ہوتا ہے۔ دیکھیں کہیں کوئی احتجاج ہو رہا ہوتا ہے کسی معاملے پر، تو کچھ لوگ توڑ پھوڑ شروع کر کے بھگدڑ مچا دیتے ہیں، کیوں؟ انہیں موقع ملتا ہے دکانیں لوٹنے کا، موٹر سائیکلیں چرانے کا، جیبیں کاٹنے کا۔ وہ اپنے اس چھوٹے سے فائدے کے لیے لوگوں کا بڑا نقصان کر دیتے ہیں۔ اچھا خاصا پرامن جا رہا ہوتا ہے احتجاج، تو وہ بیچ میں کوئی نہ کوئی ایسی حرکت کر کے، کوئی پٹاخہ پھوڑ کے، کچھ ایسا کر کے لوگوں کو بھگدڑ میں، سٹیمپیڈ میں مبتلا کر کے لوٹ مار مچاتے ہیں اپنے فائدے کے لیے۔ اسی طرح کئی لوگ جو ہیں وہ فساد برپا کرنا چاہتے ہیں، کئی لوگ ہوتے ہیں۔ آپ دیکھیں گھروں میں، ایک موٹی سی بات کہہ رہی ہوں کہ گھروں میں اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ساس بہو سکون سے رہ رہی ہوتی ہے، تو جب نند آتی ہے تو لڑائی کروا دیتی ہے، ہوتا ہے نا ایسا، کئی گھروں میں آپ نے کہانی دیکھی ہوگی۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہر گھر میں، کئی گھروں میں، کیونکہ بیٹیوں کو لگتا ہے کہ بہوؤں کے آنے سے ہماری اہمیت کم ہو گئی ہے، تو وہ آتی ہیں، جب ساس بہو لڑتی ہے نا تو فائدہ نند لیتی۔ غلط سوچ ہے، لیکن گھروں میں ہوتا ہے، اور اکثر گھروں میں میں نے یہ میرا مشاہدہ بھی ہے، اور خواتین کا اپنا بیان بھی یہی ہے کہ ہم بڑے سکون سے رہ رہی تھیں، ان کی بیٹی آئی تو لڑائی ہو گئی، تو وہ ان کو لڑوا کر فائدہ اٹھاتے ہیں۔ وہ جیسے اصول یعنی کلیہ جو ہے برٹش گورنمنٹ کا کیا بیان کیا جاتا تھا، ڈیوائیڈ اینڈ رول، پہلے لڑاؤ پھر ان پر راج کرو۔ تو وہ فساد برپا کرتے ہیں، کس لیے؟ تاکہ اپنے فائدے حاصل کر سکیں۔ تو مذہب میں بھی یہی ہے، معذرت کے ساتھ یہ جتنے آپ گروہ بندیاں دیکھ رہے ہیں نا، یہ اس وجہ سے نہیں کی گئی کہ ہم دین کا بڑا کام کرنا چاہتے ہیں، یہ اس وجہ سے کی گئی کہ ہم کہاں سے کھائیں۔ یہ گروہ بندیاں ختم ہو جائیں تو یہ جو انڈسٹری ہے مذہب کی، یہ بند ہو جائے۔ مذہب انڈسٹری تو نہیں بنائی نا اللہ نے، مذہب تو اللہ نے ہمارا ضابطۂ حیات بنایا ہے۔ اگر ہم اسے ضابطۂ حیات کے طور پر اختیار کر لیں گے تو نتیجہ یہ نکلے گا کہ ہماری زندگیاں ڈسپلنڈ ہو جائیں گی، ہمیں بہت زیادہ فوائد حاصل ہوں گے، مگر وہ فوائد ناجائز نہیں ہوں گے۔ یعنی ہمیں عزت ملے گی مگر دوسروں پر راج نہیں کر سکتے، جتنی عزت میری ہے اتنی عزت آپ کی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نا، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کیا تو آپ نے عرفہ میں کھڑے ہو کر کہا، لوگوں کون سا دن ہے؟ انہوں نے کہا جی آج عرفہ کا دن۔ آپ نے کہا یہ کون سی جگہ ہے؟ لوگوں نے کہا کہ جی عرفہ کا میدان، اور یہ مکہ ہے۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کون سا مہینہ ہے؟ انہوں نے کہا کہ جی یہ حج کا مہینہ ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس طرح تم پر یہ دن، یہ جگہ، یہ مہینہ حرام کیا گیا ہے، اسی طرح تم پر مسلمانوں کا خون، ان کا مال، ان کی عزت حرام کی گئی. یعنی جتنی حرمت کعبے کی ہے، جتنی حرمت حج کے دن کی ہے. یہ بہت بڑی فلسفی ہے کہ جس طرح آپ دیکھیں حج جب ہم نے احرام باندھا ہوتا ہے، کوئی زیادتی بھی کرتا ہے تو ہم جواب نہیں دیتے نا، کیونکہ میں احرام میں ہوں، میں تو کر ہی نہیں سکتا میرا احرام خراب ہو. تو جتنی حرمت کعبے کی ہے، جتنی احرام کی ہے، اتنی حرمت ایک مسلمان کے جان کی، مال کی اور عزت کی ہے. تو ایسی تعلیم کے ساتھ سب برابر ہو جاتے ہیں. میں عزت دار ہوں، لیکن جتنا میں عزت دار ہوں اتنا ہی میرے سامنے والا بھی عزت دار ہے. کوئی کسی پر راج نہیں کر سکتا. اسی لیے تو ہم دیکھتے ہیں کہ اسلامی حاکم، خلفائے راشدین تو خیر بہت ہی اونچی مثال ہے، مگر بعد ازاں بھی جو ہمارے حاکم رہے، جب تک اسلام کی تعلیمات زندہ رہی معاشرے میں، ہم دیکھتے ہیں کہ وہ بڑے جھکے ہوئے تھے. وہ اپنی غلطیوں کو تسلیم کر لیتے تھے، وہ عام فرد سے بھی بات سن لیتے تھے. تو کیوں تھا یہ سب کچھ؟ اس لیے کہ انہیں پتا تھا کہ اللہ کے ہاں ہم سب برابر. جتنا میرا اللہ کے ہاں وقار یا اہمیت ہے، اتنی ہی وقار، اتنی ہی اہمیت اس سامنے والے کی بھی. اور ہو سکتا ہے مجھ سے زیادہ ہو، کیونکہ متقی کون ہے یہ تو اللہ کو پتا ہے. یہ برابری تو بحیثیت انسان ہے. اعمال کے اعتبار پر برتری کس کو ہے یہ تو اللہ کو پتا ہے. لہٰذا آپ دیکھیے کہ بلال رضی اللہ عنہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے پہلے اسلام لائے. اب کام عمر نے زیادہ کیا، مگر عمر فاروق ہمیشہ بلال کو اپنے سے برتر مانتے تھے، کیونکہ اللہ نے کہا نا سابقون الاولون سابقون الاولون. حالانکہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی خدمات کا کوئی بدل نہیں ہے، مگر وہ ہمیشہ بلال رضی اللہ عنہ کو اپنے اوپر فوقیت دیتے تھے کہ یہ مجھ سے پہلے ایمان لائے، یہ مجھ سے زیادہ متقی ہیں، مجھ سے زیادہ اللہ کے ہاں معتبر. اور اپنے بیٹوں پر، اپنے آپ پر زید بن حارثہ اور ان کے بیٹے اسامہ کو فوقیت دیتے تھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جتنا پیار ان سے کرتے تھے مجھ سے اور تم سے نہیں کرتے تھے. اپنے بیٹے سے کہا تھا نا، آپ کے بیٹے عبداللہ نے آ کر کہا تھا کہ جتنا وظیفہ آپ نے باندھا ہے ان کا میرا اس سے کم باندھا ہے. حالانکہ میں جب جنگوں میں شریک ہو رہا تھا تو اسامہ تو بچے تھے. تو عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے کہا جتنا پیار رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے باپ سے کرتے تھے تمہارے باپ سے نہیں کرتے تھے، اور جتنا پیار اسامہ سے کرتے تھے تم سے نہیں کرتے تھے. اور اس بات پر عبداللہ چپ ہو گئے. انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ابا جی یہ کیا بات ہوئی، خدمات دیکھے پیار کیوں دیکھتے؟ نہیں، وہ اللہ اور رسول کا پیار ہے، اور وہ پیار جانبداری کی بنا پر نہیں ہو سکتا، وہ صرف تقویٰ کی بنا پر ہو سکتا. تو لہٰذا آپ یہ دیکھیے کہ جب اسلام نافذ ہوتا ہے اصل شکل میں تو پھر کسی کی برتری قائم نہیں رہتی، کسی کی برتری قائم نہیں رہتی. سب ایک صف میں کھڑے ہو جاتے. تو پھر ان کو عزت تو ملے گی، حاکمیت نہیں ملے گی. پیسہ ملے گا مگر اپنا حق کا، اپنی کمائی کا جائز، لوگوں کو لوٹ لینے کی اجازت نہیں ہوگی. اسی طرح سے یہ پیر فقیر بن کر لوگوں پر رول نہیں کر سکیں گے، تبھی تو یہ سچائی پیش نہیں کرتے، یہ اللہ کے قانون کو اصل شکل میں سامنے نہیں لاتے. اور انہوں نے اپنے ان مفادات کی خاطر دین کو ٹکڑوں میں بانٹ کر تقسیم کر کے گروہ بندیاں کر دی. یہ ہے ان کے اندر کا فساد. جانتے وہ بھی ہیں. کوئی میں نہیں مانتی عالم ایسا ہے جس کو یہ نہیں پتا کہ وہ غلط کر رہا ہے. سب جانتے ہیں. یعنی آپ نے بھی قرآن جتنا پڑھا ہے آپ جانتے ہیں نا کہ یہ جو ہو رہا ہے غلط. تو جو عربی کے اسکالر بنے ہوئے ہیں اور قرآن کو ہر وقت یعنی پڑھتے رہتے ہیں اور پڑھاتے رہتے ہیں، وہ نہیں جانتے، بخوبی جانتے ہیں. اپنی غلطیوں کو صرف آنکھیں بند کر کے نظر انداز کرتے رہتے. تو لوگوں کو تو وہ جسٹیفیکیشن دے سکتے ہیں کہ نہیں وہ جی آپ کو نہیں پتا، سینے پر ہاتھ باندھنے سے یہ قیامت ٹوٹے گی تو ناف پر باندھنا ضروری ہے. لوگوں کو تو یہ لالی پاپ دے سکتے ہیں، مگر اللہ ان کا حال جانتا. لہٰذا اللہ کریم کو دھوکہ نہیں دے سکتے. یہی اللہ یہاں بتا رہے کہ جو لوگ ایمان نہیں لائیں گے وہ اس بنا پر ایمان سے انکار نہیں کر رہے کہ ان کے پاس ایمان نہ لانے کی کوئی دلیل ہے، بلکہ وہ اپنے اندر کے فساد کی وجہ سے ایمان نہیں لا رہے، اور ان کے دل کی فساد کی یہ حالت اللہ کی نظر میں ہے اور وہ اس کی سزا پائیں گے. آپ انہیں ان کے حال پر چھوڑ دیں.
وَإِنْ اگر کذبوکا انہوں نے آپ کو جھٹلا دیا فقل تو کہہ دیجئے لی میرے لیے عملی میرا عمل ہے وَلَكُمْ تمہارے لیے عملکم تمہارا عمل ہے. بس بہت آسان نسخہ. اگر وہ آپ کو جھٹلاتے ہیں تو کہو ٹھیک ہے تمہارے لیے تمہارے کام اور میرے لیے میرا کام. وَلَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ. کیوں کہ ہم جب ان لوگوں کے ساتھ بحث میں الجھتے ہیں تو ہماری اپنی منزل کھوٹی ہوتی، ہمارا اپنا وقت ضائع ہوتا ہے، اور بعض اوقات ہم اپنی سمت سے اپنی ڈائریکشن سے مڑ جاتے اور بحث در بحث میں پڑ جاتے. مولانا مودودی کا نا ایک میگزین آیا کرتا تھا، بڑا اچھا سا نام تھا، قرآن کیا تھا، میرے اب ذہن سے نام اتر گیا، قرآن نام سے اس کا کچھ نام تھا. تو اس میں جو ہے وہ سوال جواب کا بھی ایک سلسلہ ہوتا تھا. تو مولانا سب سوالوں کے جواب نہیں دیا کرتے تھے، تو انہوں نے کئی دفعہ یہ یعنی اس میں یہ ترجمان القرآن ان کا رسالہ ہوا کرتا تھا، تو اس میں مولانا سب سوالوں کے جواب نہیں دیتے تھے. اور جب یہ کہا جاتا تھا جی فلاں سوال کا جواب نہیں دیا، سم ٹائم ہوتا ہے نا، تو وہ پھر یہ وضاحت کرتے تھے کہ میں صرف ان سوالوں کا جواب دیتا ہوں جو علمی استفادے کے لیے پوچھے گئے ہوتے ہیں. جو سوال بحث در بحث کے لیے پوچھے گئے ہوتے ہیں ان کے لیے میرے پاس ٹائم نہیں. یہی بات وہ آپ کو الجھا لیتے ہیں. آپ کو منزل سے روکنے کا ایک طریقہ کیا ہے؟ آپ کو بھٹکا دیا جائے. آپ اپنے راستے پہ جا رہے ہیں اور کوئی چاہتا ہے کہ آپ نہ پہنچے منزل پہ، اور وہ کچھ نہ کرے، صرف منزل کا سائن بورڈ کہ آپ نے دائیں مڑنا ہے وہ اس کو بائیں موڑ دے، تو آپ تو بھٹک گئے نا. آپ کہاں سے کہاں نکل جائیں گے؟ جب پتا چلے گا تب پتا چلے گا، پتہ نہیں واپسی کا راستہ بھی ہو کہ نہ ہو. یہی حال شیطان ہمارے ساتھ یہاں کرتا ہے. وہ ہمارے سامنے وہ افراد کھڑے کرتا ہے جو ہماری ذات پر حملے کرتے ہیں، ہماری بات پر حملے کرتے ہیں، ہمارے خیالات پر حملے کرتے ہیں. اگر ہم ان کے چکر میں پھنس کر مڑ گئے تو پھر جب ہوش آئے گا تب آئے گا، کیا پتا کب آئے، اور کیا پتا اتنا وقت ہو کہ ہم دوبارہ اپنی منزل پر آ سکیں کہ نہ آ سکیں. اللہ عالم. پڑھنا ہی نہیں ہے اس چکر میں، ان سے بحث کرو ہی مت. سوال سے ہی اندازہ ہو جاتا ہے کہ کوئی کیا چاہتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ جیسے دیکھیں ایک بندہ آپ سے پوچھتا ہے کہ اچھا جو لوگ کافر تھے یا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو لوگ اچھے بھی رہے اور توحید کو بھی مانتے تھے مگر آپ کے اعلان نبوت سے پہلے مر گئے تو ان کا انجام کیا ہوگا؟ یہ ایک لاجیکل کوسچن ہے، قرآن نے اس کا آنسر دیا، آپ دے دیں گے. ایک بندہ کہتے ہیں اچھا یہ بتائیں کہ نور جہاں رمضان میں مری تھی بخشی گئی کہ نہیں. یہ سوال صرف بحث چھیڑنے کے لیے ہوتے ہیں. آپ کو یاد ہے جیسے موسیٰ علیہ السلام جب فرعون کے پاس آئے اور اس سے بات کی تو فرعون نے کہا تھا اچھا مجھے یہ بتاؤ موسیٰ کہ تم کہتے ہو کہ جو کافر مر گئے وہ جہنمی ہے، تو ہمارے باپ دادے سب جہنمی ہیں. تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا ان کا معاملہ اللہ کی طرف ہے، مجھے نہیں پتا. حالانکہ سیدھا جواب یہی ہے کہ جو کفر پر مرا وہ جہنمی ہے. اب یہ بحث کیسے شروع کرتے ہیں؟ اچھا عرب والے سارے کافر تھے تو سب کافر جہنمی ہیں، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا جہنمی ہیں. ہمیں کیا پتا، ہمیں کیا پتا، یہ اللہ جانتا ہے. اچھا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ابو جہنمی ہیں، یہ جان بوجھ کر سوال اٹھائے جاتے ہیں. ان کی امی جہنمی ہے، بھئی ہمیں نہیں پتا، ہمیں اس بحث میں پڑھنا ہی نہیں ہے. ہمیں تو اپنا جنت جہنم طے کرنا ہے. وہ جنتی ہے یا جہنمی ہے قیامت کے دن دیکھ لیں گے. ٹھیک ہے، یہ سوالات جان بوجھ کر کیے جاتے ہیں کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں بہت محبت ہے، بہت محبت ہے. تو ان کے متعلق ہم ہر بات بہترین دیکھنا چاہتے ہیں. تو اگر کوئی یہ بات کہہ دے تو ان کو بہت ناگوار گزرتی ہے. حالانکہ اسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کوئی کمی نہیں آتی. ابراہیم علیہ السلام کا باپ بھی تو جہنمی ہے، قرآن بتاتا ہے. لیکن یہ سوال صرف اس لیے سکھائے جاتے ہیں تاکہ لوگوں کو بدظن کیا جا سکے. وہ کہیں دیکھا یہ پکا وہابی یہی کہہ رہا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آباء و اجداد جہنمی ہے، اسے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار ہی نہیں، ٹھپے لگوانے کے لیے. تو ایسے سوالوں کا کیا جواب ہونا چاہیے؟ واللہ عالم، اللہ کو پتا ہے، ہمیں کیا پتا. اللہ معاف کرے ہمیں کوئی جہنم اور جنت والوں کی لسٹ دی گئی ہے، ہمیں کیا پتا. یہ علم غیب کی باتیں قیامت کے دن دیکھ لیں گے، چھوڑے علم کی بات کریں. تو یہی اللہ یہاں بتا دے کہ جب وہ آپ کی تکذیب کرے، آپ کو جھٹلائیں تو ان کے جھٹلانے پر توجہ مت دیں، اپنا کام کرتے رہیں. یہاں پر ایک اور بات سمجھیے، اگر کوئی کسی کے خلاف واویلا کرتا ہے، بہت شور مچاتا ہے، اسے برا بھلا کہتا ہے، اس کو گالیاں دیتا ہے. لیٹ سپوز کہ کوئی آپ سے کسی کا جھگڑا ہوا اور وہ آپ کے متعلق آپ کی بہن کو یا امی کو یا کسی کو فون کر کے
آپ کے کسی دوست کو آپ کی خوب برائیاں کرتا ہے اور بہت برا بھلا آپ کو کہتا ہے, تو سننے والا کس کے خلاف رائے قائم کرے گا, آپ کے یا فون کرنے والے کے جو کہہ رہا ہے. اسی طرح محفل میں فرض کریں آپ آئے اور کسی کے ساتھ کوئی بات ہوگی پرانی یا اسی وقت ہوگی, ایک بندہ چپ کر گیا اور دوسرا بولی جا رہا ہے, سنائی جا رہا ہے, تو لوگ کس کو غلط کہیں گے؟ جو بولی جا رہا ہے. یہی اصول ہمیں بتا دیا گیا. اگر وہ تم سے بحث کرتے ہیں, تمہیں جھٹلاتے ہیں, تمہارے ساتھ بدتمیزی کرتے ہیں, انہیں کہو کہ بھئی ٹھیک ہے تمہارا جو دل کرتا ہے تم کرو, ہمارا جو دل کرتا ہے ہمیں کرنے دو بس. پھر اس کے بعد وہ بولتے ہیں, وہ گالیاں دیتے ہیں, وہ ملامت کرتے ہیں, چپ کر جو, اٹس اوکے, بولنے دو. لوگ جان لیں گے کہ بولنے والے غلط ہیں, تمہیں کوئی غلط نہیں کہے. اصولی بات ہے, کیونکہ ہمارا ہر جملہ, ہمارا ہر لفظ ہماری اوقات بتاتا ہے. دیکھیں اگر میں آپ کو گالی دیتی ہوں تو پتہ یہ چلے گا کہ میں گالیاں دینے والی عورت ہوں. یہ تھوڑی ہوگا کہ جو گالی دی خدا نہ خواستہ وہ آپ کو لگ گئی. یعنی کہ جیسے ماں کے حوالے سے گالیاں دیتے ہیں لوگ, بہن کے حوالے سے, تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ اگلے کی ماں یا بہن میں خدا نہ خواستہ یہ خرابی ہے. وہ تو سب کو پتا ہوتا ہے یہ گالیاں دے رہا ہے. لوگ کہتے ہیں اس کی زبان کتنی گندی, کتنا گندا آدمی, یہ پڑھا لکھا ہے, کہتے ہیں نا بعد میں, لگتا ہے کہ یہ پڑھا لکھا ہے, لگتا ہے کہ یہ ڈاکٹر ہے. تو جو لفظ ہم ادا کرتے ہیں وہ ہماری شخصیت کا انعداد ہوتا ہے, اگلے کی اوقات نہیں, میری اوقات بتائے گا, میرے الفاظ ہیں, رائٹ. تو لہٰذا اگلا اگر الجھتا ہے, دین کے کام میں الجھیں گے ضرور, الجھتا ہے, پہلی بات بحث میں نہ پڑو, رستے سے بھٹکو گے. دوسری بات یہ ہے وہ بولتے ہیں تو انہیں ان کے حال پہ چھوڑ دو, ان کا بولنا ان کے اندر کی گندگی کو ظاہر کرے گا. اور جب کوئی بولتا ہے نا تو بدنام جو ہوں گے تو کیا نام نہ ہوگا. اس کی میں مثال اکثر آپ کو دیتی ہوں, 9/11 کا حادثہ. یورپ میں اسلام کے متعلق کوئی خاص واقفیت نہیں تھی, برطانیہ میں تو پھر تھوڑی بہت تھی کیونکہ برطانوی لوگ یہاں رول کرتے رہے تو مسلمانوں سے رہا تھا ان کا سابقہ. امریکہ میں بہت کم تھی, اور یورپ میں تو تھی ہی نہیں, آلموسٹ بالکل نہیں تھی. تو جب 9/11 کا حادثہ ہوا اور اسلام اسلام مسلمان پکار پڑی, اتنی نیگیٹو. اب ظاہری بات ہے کہ اگر آپ سنیں جیسے ڈینگو وائرس آیا تھا تو پھر ہر کسی کو تھا کہ بھئی اتنا خطرناک ہے, پتا تو چلے کیا ہے, کیسے پھیلتا ہے. تو پھر سب کو انفارمیشن حاصل کرنے کے لیے سب نے نیٹ پر سرچ کیے. تو اب وہاں بھی جب انہوں نے سنا کہ بھئی یہ کون سی قوم ہے جو اتنی خطرناک ہے, جہاں بندے دیکھتی ہے مار دیتی ہے, جہاں دیکھتی ہے قتل کر دیتی ہے, کون سے لوگ ہیں, کہاں سے آئے ہیں, کہاں پہ رہتے ہیں, کیا پہچان ہے, کیسے پتہ لگے, تو ریسرچ شروع ہوئی. اور اس طرح انڈائریکٹ وے میں تبلیغ ہوئی, انڈائریکٹ وے میں تبلیغ. اور اسی تبلیغ کے نتیجے میں اب دیکھیے اسلام تیزی سے پھیل رہا ہے. پھر مسلم اسکالر سے بھی رجوع کیا گیا. اچھا مسلمانوں کو بھی تھوڑا ہوش آیا جب ان کو اتنا کراس کوسچننگ کا سامنا کرنا پڑا, تو انہیں بھی مجبوری میں مسلمان اسکالر سے رابطہ کرنا پڑا. اب اسکالرس کام کرنے کو تو تیار ہیں بہت سارے, مگر ان کے پاس ذرائع نہیں. تو پھر جو بڑے بڑے ساہوکار تھے مسلمان, بڑے بڑے کاروباری بزنس مین, اب جب ان کے کاروبار ٹھپ ہونے لگے مسلمان ہونے کی بنا پر, تو پھر انہیں ہوش آیا کہ اب کیا کریں. پھر انہوں نے اپنی صفائیوں کے لیے عالم کو سپانسر کیا, آؤ بتاؤ ہم نے کچھ نہیں کیا. تو اس طرح مسلمانوں کو بھی جھٹکا پڑا اور کام میں جتنا پڑا, خوشی نہ خوشی سے. اور دوسری طرف غیر مسلموں نے خود ریسرچ کر کر کے دیکھا کہ یہ مسلمان کون ہیں, یہ کیا چیز ہیں, یہ کس طرح کے لوگ ہیں. تو پھر اسلام کا انڈائریکٹ تعارف خود بخود ہونے لگا, اور آج وہ اپنے بارے میں نہیں جانتے اتنا جتنا یقیناً وہ اسلام کے بارے میں جانتے. تو اس کی وجہ سے پھر چینج آنا شروع ہوا, اور انشاءاللہ آپ دیکھیں چینج بہت آگے تک جائے گا, یہ تو ہونا ہے. تو اس بات سے بھی نہ گھبرائیں, ان کا شور مچانا کسی کو متوجہ ہی کر دے گا, کوئی خیر پانے کے لیے ہی آ جائے گا. لہذا اللہ نے کہا ان کی بحث کے مقابلے میں ان سے پریشان نہ ہوں, بلکہ انہیں کہیں تمہارے اعمال تمہارے لیے ہیں, میرے اعمال میرے لیے ہیں, خاموشی سے اپنا کام کرتے رہیں. ان کے عمل سے ان کا کردار خود ہی واضح ہو جائے گا. تم بریون, بریو ذمہ ہو, بیر حمزہ برات سے ہے, مما اس سے جو عمل میں عمل کرتا ہوں, وانا اور میں بریو ذمہ ہوں, مما تعملون جو تم عمل کرتے ہو. تم میرے اعمال سے بریو ذمہ ہو, میں تمہارے اعمال سے بریو ذمہ ہوں. یعنی پیغام پہنچانا میرا ذمہ تھا, میں نے دے دیا. اب تم جو کچھ کر رہے ہو اس کا ذمہ مجھ پر نہیں ہے, اور جو میں کر رہا ہوں اس کا ذمہ تم پر نہیں ہے. اگر میں غلط ہوں تو سزا میں کاٹوں گا, اگر تم غلط ہو سزا تم کاٹو. اگر میں صحیح ہوں جزا مجھے ملے گی, اگر تم صحیح ہو جزا تمہیں ملے گی. لہٰذا اپنے کام میں لگے رہو, نتیجہ سامنے آ جائے گا, الجھنے کی کیا ضرورت ہے. اپنا اپنا کام کرتے رہو, جو نتائج ہے سامنے آ جائیں گے, انتظار کرو.
نہ تمہیں میری جگہ سزا بھگتنی ہے کہ میرے پیچھے پڑ جاؤ، نہ مجھے تمہاری جگہ سزا بھگتنی ہے کہ میں تمہاری راہ میں روڑے اٹکاؤں. ہاں پیغام دینا ہے اس لیے کہ وہ میری ذمہ داری ہے. تو جب تمہیں میرے کیے کی سزا نہیں ملی تو بے قراری کس بات کی ہے؟ بہت بے قرار تھے نا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو روکنے کے لیے، آج بھی بہت بے قرار ہے. کوئی قرآن پڑھاتا ہے تو اس کے خلاف باقاعدہ کوششیں کی جاتی ہیں. کیوں کی جاتی ہیں؟ سبب کیا ہے؟ کس بات کی بے قراری ہے؟ اگر میں جھوٹ بول رہی ہوں، اللہ نہ کرے، تو میں اس کی سزا بھگتوں گی نا. ان کو کیا بے قراری ہے؟ اصل میں حق سے نفرت ہے نا. جتنا حق پھیلتا جائے گا اتنی زیادہ ان کی اہمیت کم ہوتی جائے گی. اس لیے حق کو دبانے کے لیے شور مچاتے ہیں. حق کو دبانے کا طریقہ کیا ہے؟ شور مچانا شروع کر دو. جیسے بعض لوگ بچوں کو ملازم رکھتے ہیں نا، پھر ان پہ تشدد کرتے ہیں. تو جب تشدد کرتے ہیں تو ٹی وی اونچی آواز میں چلا دیتے ہیں کہ ان کے چیخنے کی آواز باہر نہ جائے. اس طرح کے بہت سارے کیسز پچھلے دنوں میں منظر عام پر آئے. تو یہ اسی قسم کی بات ہے. حق کی آواز کو دبانے کے لیے شور مچانا شروع کر دو. تو یہی کہا گیا جب میرا ذمہ تم پر نہیں ہے تو مجھے میرے حال پہ چھوڑ دو. مسئلہ کیا ہے تمہیں؟ دیکھیے یہ آپشن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی دیا تھا قبطیوں کو کہ ٹھیک ہے تم اسلام قبول نہیں کرنا چاہتے، تمہاری مرضی، بنی اسرائیل کو میرے ساتھ بھیج دو. مگر انہوں نے نہیں مانا. اور جب بنی اسرائیل نکل گئے تو کیا کیا؟ پیچھا کیا، ختم کرنے کی کوشش کی، پھر سزا پائی. یہی یہاں پر بھی ہے. تم مجھے قبول نہیں کرتے، اٹس اوکے، تمہاری مرضی، لیکن تم کم از کم مجھے کام کرنے دو. تمہیں میرے کام سے کوئی پرابلم نہیں ہونی چاہیے. لیکن وہ کہتے ہیں کہ نہیں جی ہم تو کام نہیں کرنے دیں گے. تو اس کا مطلب ہے انہیں کام سے ہی چڑ ہے، وہ چاہتے ہی نہیں ہے کہ کوئی کام ہو. وَمِنْهُمْ ان میں سے ایسے ہیں من جو یستمعون کان لگائے ہوئے ہیں. سین میں مین سماعت سے ہے نا، الیکا تیری طرف. ان میں سے کچھ ہیں جو آپ کی بات کو بظاہر کان لگا کر سنتے ہیں. افعنتا تو کیا بھلا تو تسمعو سنوائے گا الصم بہروں کو، ولو کانوا لا یعقلون جبکہ وہ عقل بھی نہیں رکھتے. سن رہے ہیں مگر سن نہیں رہے تو بہروں کو کیسے سنوائیں گے آپ؟ ان میں تو عقل بھی نہیں ہے. وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْظُرُ إِلَيْكَ اور کچھ ایسے ہیں جو آپ کو بڑے غور سے دیکھتے ہیں، یعنی آپ کے اعمال پر بڑے غور سے نظر رکھتے ہیں، آپ کی حرکات پر نظر رکھتے ہیں. أَفَأَنْتَ تَهْدِي الْعُمْيَ تو کیا آپ اندھوں کو راستہ دکھائیں گے، وَلَوْ كَانُوا لَا يُبْصِرُونَ جبکہ وہ دیکھ بھی نہیں سکتے. لیکن اللہ تو کہہ رہے ہیں سنتے اور دیکھتے ہیں. دیکھیں ایک ہے آواز کا سننا، وہ تو جانور بھی سنتے ہیں، اور ایک ہے سننے کے بعد سمجھنا، یہ انسان کا کام. اب انسانوں میں بھی تو وہ لوگ ہیں نا جو بات سنتے ہیں اور سمجھتے نہیں. بچوں میں ہوتے ہیں بعض بچے ڈھیٹ ہوتے ہیں، ہم کہتے ہیں یہ بہت ڈھیٹ ہے، اپنا ہی بچہ ہوتا ہے، لیکن وہ بات کہتے رہو سنتا نہیں. آپ کہتے جا رہے ہوتے ہیں وہ غلط کام کرتا جا رہا ہوتا ہے، تنگ آ کے آپ کیا کرتے ہیں؟ تھپڑ مارتے ہیں کہ تم اتنی دیر سے کہہ رہی ہوں سن نہیں رہی. تو سن تو وہ رہا ہوتا ہے، اسے سمجھ بھی آ رہی ہوتی ہے، لیکن رسپونڈ نہیں کرتا، عمل نہیں کرتا. اور آپ اس کو کہتے بھی ہیں تم انسانوں کے گدھے ہو. کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ گدھے کا کام ہے نا، آپ اس کو آوازیں دیے جائیں، گدھا پلٹ کے رسپونس نہیں کرتا. لیکن انسان کا ہی کام نہیں. اب یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وحی سنتے تھے. کافروں کے ایسے ایجنٹ تھے، ایسے افراد تھے جن کی ڈیوٹی تھی وہ ہر وحی آ کر سنتے تھے اور جا کر بتاتے تھے کہ اب یہ بات کہی ہے، تاکہ اس پر اعتراضات تراش سکے. اب بظاہر وہ بڑی توجہ سے بات سنتے تھے تاکہ ہر ایک اہم پوائنٹ ذہن نشین کرے، لیکن اعتراضات کوٹ کرنے کے لیے سنتے تھے، غور و فکر نہیں کرتے تھے. تو اللہ نے کہا یہ بہرے ہیں، ان کو سماعت کی جو صلاحیت دی گئی ہے اس سے وہ کام نہیں لے رہے جو انسان کو لینا چاہیے. تو ان کا سننا نہ سننا جانوروں جیسا ہے، کوئی فرق نہیں ہے ان میں اور جانوروں میں. تو جو بات کو سن کر غور و فکر کے ذریعے سمجھتا ہی نہیں ہے آپ اسے نہیں سنوا سکتے. یعنی آج بھی ہم کسی کو کوئی بات بھی سمجھاتے ہیں تو ہم سمجھا ہی سکتے، اپنے بچوں کو ہی لے لیں، ہم سب بچوں کو یکساں تربیت دیتے ہیں. اور ہوتا یہ کہ بڑا ہو کر کوئی بہت اچھا نکل آتا ہے، کوئی درمیانہ اور کوئی انتہائی اللہ معاف فرمائے نکما اور نامعقول نکلتا. پھر ہم کہتے ہیں کہ کیا کمی رہ گئی تمہاری تربیت میں؟ وہ تربیت میں کمی نہیں ہوتی، وہ سنتا ہی نہیں، وہ نظر انداز کرتا. تو ایک کہانی تھی صوفی غلام تبسم کی تحریر کردہ، ابھی تک مجھے یاد ہے بچپن کی پڑھی ہوئی، سنہرے مجسمے. اس میں ایک بادشاہ دوسرے بادشاہ کو 3 مجسمے بھیجتا ہے. تو وہ کہتا ہے کہ سونے کے بنے ہوئے، وہ کہتا ہے کہ ان میں کیا فرق ہے بتائیں. اب وہ بادشاہ کے لیے چیلنج بن جاتا ہے، ہر طرح سے چیک کرتے ہیں، وزن، شکل، یہ وہ. مجسمے یکساں ہوتے ہیں،
تو بادشاہ کو بڑی شرمندگی ہوتی ہے. وہ کہتا ہے کہ وہ بادشاہ کیا کہے گا کہ میرے وزیروں میں اتنا کوئی لائق نہیں تھا کہ ان کا راضی بتا دیتا. تو وہ اعلان کروا دیتا ہے کہ جو ان مجسموں کا فرق بتائے گا میں اسے وزیر بناؤں گا. تو وہ کافی لوگ کوشش کرتے ہیں. بہرحال ایک نوجوان آتا ہے تو وہ ان مجسموں کو بہت اچھی طرح سے دیکھتا ہے, غور و فکر کرتا ہے. دیکھنے میں تو کوئی فرق نہیں ہوتا, خیر وہ پتہ لگا لیتا ہے کہ وہ دیکھتا ہے, بادشاہ کو دکھاتا ہے ایک مجسمے کے کان میں وہ تنکا ڈالتا ہے تو وہ اس کے منہ سے باہر نکل آتا ہے. تو وہ کہتا ہے کہ جی یہ سب سے گھٹیا قسم کے لوگ ہیں, افراد میں یہ سب سے گھٹیا لوگ ہیں, ان کو جو بات بتاؤ لوگوں میں ڈنڈورا پیٹ دیتے. پھر ایک دوسرے مجسمے کے کان میں تنکا ڈالتے ہیں, وہ دوسرے کان سے نکل آتا ہے. وہ کہتا ہے جی یہ نکمے اور بیکار لوگ ہیں, یہ ایک کان سے سنتے ہیں دوسرے سے اڑا دیتے ہیں, لہٰذا ان پر نصیحت کا کوئی اثر نہیں ہوتا, یہ زندگی سے کچھ نہیں سیکھتے. اور تیسرے وہ مجسمے کے کان میں تنکا ڈالتے تو وہ اندر گر جاتا ہے. وہ کہتا ہے جی یہ بہترین لوگ ہیں کیونکہ یہ جو بات سنتے ہیں اسے اپنے اندر رکھتے ہیں, اس پہ غور و فکر کرتے ہیں, اس سے نتیجہ سیکھتے ہیں. تو انسانوں میں یہ سب سے بہترین. تو مجسموں کی قیمت وزن سب ایک جیسا ہے, لیکن صلاحیت اور خوبیوں کے اعتبار سے یہ بہترین فرد کا مجسمہ ہے, اور یہ جو بات کو پھیلا دیتا ہے اور انسنی کر دیتا ہے یہ نکمے اور ناکارہ افراد ہے. تو ان کی کوئی قیمت نہیں ہے زندگی میں. تو حقیقی بات ہے نا, جو لوگ بات سنتے ہیں اور عمل نہیں کرتے ان کی کوئی اہمیت نہیں, سن کر نظر انداز کر دیتے ہیں, اور اکثریت افراد کی ایسی ہوتی ہے نا. تو میں نے آپ کو جو ہے شیخ سعدی کی ایک حکایت سنائی تھی. وہ کہتے ہیں کہ ایک تاجر نے ایک بولنے والا طوطا خریدا, تو طوطا کہنے لگا مجھے آزاد کر دے, میں تجھے 3 بڑی ہی اہم باتیں بتاؤں گا. تو اس کو آ گئی یہ بات سمجھ میں, تو اس نے اس کو آزاد کر دیا. تو وہ درخت پہ جا بیٹھا تو کہنے لگا کہ کبھی کسی ایسی بات کو مت ماننا بغیر تحقیق کے جو قابل یقین نہ ہو, پہلی بات. دوسری بات, جو چیز ہاتھ سے نکل جائے اس پر پچھتانا مت. یہ کہہ کر وہ اونچی ڈال پر جا کر بیٹھ گیا. اور کہنے لگا تیسری بات یہ ہے کہ میرے پیٹ میں ایک لال ہے, ہیرا, تو وہ تو تم نے گوا دیا. تو وہ بڑا رویا, بڑا پچھتایا. پھر کہنے لگا اچھا چلو ہیرا تو کیا, تیسری بات ہی بتا دو. وہ کہنے لگا کہ میں نے تمہیں ابھی 2 نصیحتیں کی تھی. ایک یہ کہ جو بات خلاف حقیقت ہو تحقیق کے بغیر قبول مت کرنا. تو میں چھٹانک بھر کا پرندہ ہوں, پاؤ بھر کا لال پیٹ میں لے کر کہاں گھوم سکتا ہوں, اور کھایا ہی کیسے میں نے, میرے پیٹ میں گیا ہی کیسے, تم نے اس بات پر اعتبار کیسے کیا. اور دوسرا میں نے تم سے کہا کہ جو چیز ہاتھ سے نکل جائے اس پہ پچھتانا مت, اور تم وہ بات بھی بھول گئے. تو جب تم نے 2 باتیں یاد نہیں رکھی, تیسری بتانے سے کیا فائدہ. تو وہ اڑ کر چلا گیا. یہ دیکھیں فرق ہے, اور آپ اس کو تسلیم کرتے ہیں. یہی بات یہاں کہی جا رہی ہے. وہ سنتے ہیں اور اس سے کچھ ان کو سمجھ نہیں آتی تو بہرے ہیں. آواز سننے کے لیے کان نہیں دیے گئے, بات کو دماغ تک پہنچانے کے لیے دیے گئے. اگر کان یہ کام نہیں کر رہے تو پھر بہرے ہیں, انسنی کرنے والے لوگ ہیں. تو آپ ان کو نہیں سنا سکتے جو سننا ہی نہ چاہے, ہے نا. جیسے آپ آواز دیں اپنے بچے کو اور وہ وہاں بیٹھا سن رہا ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں سن رہا ہے اور اٹھ کر نہیں آ رہا, تو پھر کیسے سنوائیں گے. پھر صرف جھوٹے پڑھ سکتے ہیں, سنوایا نہیں جا سکتا. یہی بات ہے کہ جب وہ نہیں سن رہے تو کیسے سنوا سکتے ہیں آپ. اسی طرح یہ آپ کی ہر حرکت پہ نظر رکھتے ہیں. ان کی ڈیوٹی تھی نا. ابو لہب کی سرکردگی میں 25 لوگوں کی ٹیم بنائی گئی تھی جو ہر وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعاقب میں لگے رہتے تھے. ایک نہ ایک آپ کے پیچھے لگا رہتا تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق, آپ کی عادات, آپ کا طریقہ, یہ سب کچھ دکھائی نہیں دیتا تھا ان کو. اور پھر جو لوگ ایمان لا رہے تھے ان پر بھی ایک کڑا پہرا رکھتے تھے, کڑی نگرانی رکھتے تھے. تو ایمان لانے کے بعد انہی لوگوں کے اخلاق و کردار میں کتنی تبدیلی آ رہی تھی یہ بھی نہیں دیکھ رہے تھے. کیوں ان کو یہ سب کچھ نظر نہیں آ رہا تھا, حالانکہ یہ مسلمانوں پر پوری نظر رکھے ہوئے تھے. تو ان کو یہ تبدیلیاں نظر کیوں نہیں آتی تھی, وہ اخلاقی کمال دکھائی کیوں نہیں دیتا تھا جو اسلام قبول کرنے کے بعد انہی کے ساتھ رہنے والے افراد میں پیدا ہو رہا تھا. تو پھر ان کا دیکھنا نہ دیکھنا برابر تھا. گویا کہ اندھے ہیں, کیا دیکھا, کسی پر نظر رکھی تو کیا سیکھا, کیا پایا. تو جو غور و فکر کرتے ہیں وہ سیکھ جاتے ہیں, اور جو غور و فکر نہیں کرتے وہ کچھ نہیں سیکھ پاتے. اسی لیے اللہ نے کہا دیکھتے ہیں مگر اندھے ہیں. کیونکہ جیسے جانور دیکھتا ہے نا, آپ نماز پڑھ رہے ہیں تو اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا, اور آپ ناچ رہے ہیں شراب کے نشے میں تو اسے تو بھی کوئی فرق نہیں پڑتا, کیونکہ وہ جانور ہے, اس کا دیکھنا نہ دیکھنا برابر ہے. لیکن ایک انسان کے لیے بڑا فرق پڑتا, بڑا فرق پڑتا.
تو جب وہ اچھی چیز دیکھتا ہے تو متاثر ہوتا ہے، بری چیز دیکھتا ہے تو متاثر ہوتا ہے۔ اب ایک بندہ دیکھ رہا ہے، مسلسل دیکھ رہا ہے، تبدیلیاں آ رہی ہیں، روز لوگ مسلمان ہو رہے ہیں، ان کا کردار کیا سے کیا ہو رہا ہے، وہ کیا سے کیا بن رہے ہیں، اس چیز پر وہ نظر رکھے ہوئے ہیں، باقاعدہ نظر رکھے ہوئے ہیں، چپکا رکھی ہیں آنکھیں ان کے ساتھ خوردبین کی طرح، اور پھر انہیں نظر نہیں آتا، پھر انہیں سمجھ نہیں آتی، تو پھر اندھے ہیں، ان کی آنکھیں وہ کام نہیں کر رہی جو کرنی چاہیے، کیونکہ اللہ نے کہا نا آنکھیں اندھی نہیں ہوتی، یہ دل ہیں جو اندھے ہو جاتے ہیں سینوں کے اندر، تو یہ دلوں کے اندھے ہیں، پھر ان کو ہدایت نہیں دی جا سکتی۔ ان اللہ، بے شک اللہ، لا یظلم، ظلم نہیں کرتا، الناسا، انسانوں پر، شیئن، ذرہ برابر، اللہ تو انسانوں پر ذرہ برابر ظلم نہیں کرتا۔ یعنی یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک بندہ دیکھنا چاہے اور اللہ اس کی بصارت چھین لے، اسے نہ دکھائے، یہ نہیں ہو سکتا۔ سب کے لیے دعوت عام ہے۔ اسی طرح کوئی سننا چاہے اور اللہ اسے پیغام نہ سنائے، یہ نہیں ہو سکتا۔ اللہ سب کو یکساں سنوا رہے ہیں، سب کو یکساں تعلیم دے رہے ہیں، اب کوئی قبول نہ کرے یہ اس کا مسئلہ ہے۔ وَلَٰكِنَّ، لیکن، النَّاسَ، انسان، أَنفُسَهُمْ، اپنے نفسوں پر، یظلمون، ظلم کرتے ہیں۔ انسان خود اپنے جانوں پر ظلم کرتے ہیں، کیسے؟ سن کر انسنا کرتے ہیں، دیکھ کر اندیکھا کرتے ہیں۔ اب یہی آپ دیکھ لیں، ایک چھوٹی سی بات، ہمارے یہاں جو بچے قرآن سے جڑ جاتے ہیں، جو عورتیں جڑ جاتی ہیں، جو مرد جڑ جاتے ہیں، میں تبدیلی آ جاتی ہے، ان کا کردار، ان کا اخلاق بہتر ہو جاتا ہے۔ اب جو لوگ وہابی کہتے ہیں ان کو ان کی اخلاق کی تبدیلی نظر نہیں آتی، ان کی کردار کی جو ترقی ہوئی ہوتی ہے وہ دکھائی نہیں دیتی، ان کی اخلاقی خوبی نظر نہیں آتی، بس اندھا دھند انکار کیے جاتے ہیں۔ پھر آپ ایک اور چیز دیکھیں، عربوں کو انتہائی ناپسند کرتے ہیں ہمارے یہاں کے لوگ، ہے نا، لیکن آپ یہ دیکھیں کہ عرب توحید میں کتنے پکے ہیں، کسی کو دکھائی نہیں دیتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع میں وہ کتنے سیریس ہیں، یہ لوگ نہیں دیکھتے۔ وہ لوگ نماز اور فرائض کی ادائیگی میں کس قدر شدت سے پابند ہے، کوئی نہیں دیکھتا۔ اچھا، ایک آج شہزادہ عیاش ہے، اس کی عیاشی کی ویڈیو آ جاتی ہے، ایک دوسرے کو سینڈ کر کے یہ دیکھو عرب شہزادہ، لکھ کے بھیجتے ہیں، اور جو عربوں کی بڑی تعداد پابند شرع ہے اس پر کسی کی نظر نہیں جاتی، اس کی عیاشی نظر آتی ہے، اور جو عربوں کی بڑی تعداد سخاوت کرتی ہے اللہ کی راہ میں، صدقات بے تحاشا کرتے ہیں، وہ کسی کو نظر نہیں آتا۔ سب کچھ دیکھ کر آنکھیں بند کر لیتے ہیں۔ اب دیکھیں وہاں کا ماحول ہی اور ہے، اس ماحول کو نظر انداز کر دیتے جانتے بوجھتے ہوئے، اور جو ان کی چند خامیاں ہیں، ہر قوم میں برے افراد ہوتے ہیں، ان میں بھی ہیں، ان چند برے افراد کو یا ان کے چند برے کاموں کو پوائنٹ آؤٹ کر کے تو بحثیں کرتے رہتے۔ بالکل، ایک صاحب نے باقاعدہ تشریف لائے ہماری طرف، عزیز ہیں ہمارے، اور مجھے ایک ویڈیو دکھائی، ایک عرب لڑکی تھی، وہ کوئی گلوکارہ وغیرہ ہوگی، آف کورس مجھے نہیں پتا، تو وہ کوئی تقریب سی تھی، میں بھی کوئی سیاسی تقریب ہوگی، آئی ڈونٹ نو، ظاہر ہے وہ چھوٹا سا کلپ تھا، تو وہ اس میں ناچ رہی تھی، اس نے بڑے بےہودہ سے کپڑے پہنے ہوئے تھے، تو مجھے کہنے لگے باقاعدہ یہ عرب لڑکی ہے، اس کا فلاں نام ہے۔ میں نے کہا جی، میں نے کس دن آپ کے سامنے یہ دعویٰ کیا تھا کہ عربوں میں طوائفیں نہیں ہوتی؟ میں نے کبھی کہا ہے آپ سے؟ آپ کو عربوں کی ڈھکی ہوئی عورتوں کی تعداد نہیں پتا، ایک عرب لڑکی آپ کو ناچتی نظر آ گئی ہے تو آپ ویڈیو میرے پاس لے کر آ گئے۔ وہ برے اچھے افراد تو ہر جگہ بیٹھے ہوئے ہیں بھائی، بات یہ ہے کہ دیکھ کر دیکھنا نہیں چاہتے۔ ہم جاتے ہیں، ہم کہتے ہیں سعودیہ میں کتنا امن ہے، مگر ہم یہ کبھی نہیں ماننا چاہتے کہ یہ امن اسلامی قوانین کے نفاذ کی وجہ سے ہے، پاکستان میں بھی نافذ کر لیں، ہماری بہنیں بیٹیاں محفوظ ہو جائیں گی، وہ نہیں ہم ماننا چاہتے۔ تو یہی بات اس وقت بھی لوگوں میں تھی، دیکھنا اور نظر انداز کر دینا، سننا اور انسنا کر دینا۔ اللہ معاف کر دے، لکھا ہوا ہوتا ہے نا دفاتر کے اندر، الراشی والمرتشی کلاہما فی النار، بڑا بڑا، اس کو نظر انداز کر کے ہی رشوتیں لیتے ہیں۔ یہ ہے دیکھنا اندیکھا کر دینا۔ اللہ رب کریم ہمیں اس آفت سے بچائے۔ یہ جو ہے نا دل کا اندھا پن، دل کا بہرا پن، یہ ہیں اصل بیماریاں۔ تو اللہ کہتے ہیں میں ظلم نہیں کرتا، میں نے سب کے لیے یکساں ہدایت کے راستے کھول رکھے ہیں، یہ لوگ اپنی جانوں پر خود ظلم کرتے ہیں، اور اسی ظلم کا یہ بدلہ پائیں گے قیامت کے دن۔
اللہ نے سب کو یکساں صلاحیتیں دی ہیں. یہ نہیں کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ایمان لے آئے تو اللہ نے انہیں 2 دماغ دیے تھے، اور ابو جہل ایمان نہیں لایا تو اس کو اللہ نے آدھا دماغ دیا تھا. نہیں، یکساں دماغ تھے، یکساں تھے. بلکہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ تو زیادہ مجلسی آدمی نہیں تھے، ویسے بہت سوشل تھے، مگر سرداری وغیرہ میں انٹرسٹڈ قسم کے آدمی نہیں تھے. ابو جہل تو سردار تھا اور بڑا ہی ہر دل عزیز بندہ تھا، یعنی لوگوں میں بڑا مقبول تھا، فیمس پرسنالٹی تھا. تو لوگ آخر کوئی اس میں عادتیں تھی تو اس کو پسند کرتے تھے نا. بہادر تھا، اس میں مستقل مزاجی بھی تھی، برائی پر ڈٹنے کے لیے بھی تو مستقل مزاجی چاہیے، تو مستقل مزاجی بھی تھی، خوش شکل بھی تھا، دولت والا بھی تھا، اپنے مقصد پر پیسے خرچ کرنے کی بھی اس میں ہمت تھی، لہٰذا بہت سپورٹ کرتا تھا اپنے مقصد کو، بے شک اس کا مقصد برا تھا. تو خوبیاں اس میں بھی تھیں، پڑھا لکھا آدمی تھا، صاحب علم تھا، اور اللہ نے اتنی عقل دی تھی کہ لوگ فیصلے اس سے کرواتے تھے. اسی لیے تو ابو الحکم کہتے تھے، فیصلے کرنے والا. لوگوں کے بڑے بڑے مسئلے چٹکیوں میں حل کر دیتا تھا. تو یہ اتنی چھوٹی سی بات سمجھ میں کیوں نہیں آئی؟ دل کا اندھا پن ہونا. کیونکہ خود اس نے کہا، خود اس کا بیان تاریخ میں موجود ہے، اس کی اپنی سٹیٹمنٹ ہے. جب یہ ایک دوسرے سے ٹکرا گئے رات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رات سن کر واپس آتے ہوئے، تو پھر اسی کے گھر پر جمع ہوئے اور ڈسکشن ہوئی. تو اس نے کہا پہلے تم سب بتاؤ پھر میں بتاؤں گا. تو جب سب نے اچھی رائے دی تو پھر اس نے کہا نا کہ میں یہ نہیں کہتا کہ محمد جھوٹ بولتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، مگر مسئلہ یہ ہے کہ بنی ہاشم کی ہم نے ہمیشہ برابری کی. اب بنی ہاشم میں سے ایک بندہ اٹھ کر کہتا ہے میں نبی ہوں تو میں نہیں مانوں گا اس بات کو. تو یعنی اس کو صرف خاندانی تعصب تھا، ضد تھی اس کی، ورنہ بات اس کو بخوبی سمجھ آ رہی تھی. تو ظلم کس نے کیا؟ خود اس نے. اپنے جھوٹے خاندان کے نام کے لیے اس نے دین کا انکار کر دیا. ابو طالب نے اپنی جان پر کتنا بڑا ظلم کیا. ساری زندگی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نبھایا، بھتیجا ہونے کی حیثیت سے، نبی ہونے کی حیثیت سے انہیں کبھی تسلیم نہیں کی، اور اپنی اتنی محنت اور مشقت کو بھی ضائع کر دی. کس نے ظلم کیا؟ خود ابو طالب نے. اور حالانکہ بخوبی جانتے تھے صحیح کیا ہے غلط کیا ہے، صرف تانا نہیں سننا چاہتے تھے کہ اپنے باپ دادا کا دین چھوڑ دیا، صرف تانا نہیں سننا چاہتے تھے. آبا پرستی، تعصب. تو اللہ کہتے ہیں میں کسی پر ظلم نہیں کرتا، لوگ خود ظلم کرتے ہیں. کیوں؟ آبا پرستی کی وجہ سے، تعصب کی وجہ سے، یا پھر ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کی وجہ سے، یا پھر عیش کرنے کے لیے. ابو لہب کو کیا مسئلہ تھا؟ ابو لہب کے کسینوں چلتے تھے، جوا خانے. اسلام بھی سب کچھ بند کراتا تھا. ایک طرف جوا کھلاتا، شراب بیچتا تھا، اور دوسری طرف اوٹنوں سے لونڈیاں خرید رکھی تھی ان سے پیشہ کراتا تھا. جسم فروشی کا کاروبار تھا. تو یہ سب تو اسلام میں نہیں چلنا تھا نا. تو کیسے وہ اسلام کو لبیک کہتا؟ تو پیسہ، عیش پرستی، یہ وہ مقاصد ہیں جن کے لیے انسان حق کا انکار کرتا ہے. اور یہ انکار اپنی پوری سوچ، سمجھ اور فہم کے ساتھ کرتا ہے. کوئی بھی اس وجہ سے دنیا میں آج تک حق کا انکاری نہیں ہوا کہ اسے پتا نہیں چلا حق کیا ہے. آج بھی جتنے لوگ حق کے انکاری ہیں، جانتے بوجھتے ہوئے جو غلطی سے انکار کرتے ہیں نا، ان کو جیسی بات سمجھ آتی ہے فوراً پلٹ آتے ہیں، فوراً پلٹ آتے ہیں. تو جو سننے کے بعد، بحث کرنے کے بعد نہیں مانتے نا، وہ سوچ سمجھ کر انکار کرتے، تو پھر وہ خود ظالم ہیں اور ظلم کی سزا تو بھگتتی ہوگی. تو ان کو اللہ نے جہنمی نہیں بنایا، ان کے اپنے جانتے بوجھتے ہوئے کیے گئے انکار نے جہنمی بنایا. تو ہمیں اللہ سے ہمیشہ دعا کرنی چاہیے. کیا دعا سکھائی ہے اللہ نے؟ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب. تو یہ جو دعا ہے یہ آپ نے ہدایت پر قیام کے لیے، استقامت کے لیے پڑھنی ہے. کیونکہ دعائیں تو بہت ساری ہیں، لیکن جو قرآن کی طرف آ گیا الحمدللہ ہدایت کی طرف آ گیا. اب چاہیے یہ ہے کہ ہم ہدایت کو نہ چھوڑیں. تو اس کے لیے پھر ربنا لا تزغ قلوبنا، یہ ہماری دعا ہے. اللہ اب ہمارے دل کبھی ٹیڑے نہ کرے. تو اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے، آمین. سبحانک اللہم و بحمدک ونشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.